اور یہ عمل، یہ فعل، یہ ایکشن میرے بھائیوں اتنا محبوب ہے، حالانکہ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائے. اور پھر یہ بھی بات کہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے کبھی یہ جھوٹ بولتا ہے کبھی سچ، لیکن مرنے کے بعد وہ ہمیشہ سچ ہی بول سکے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. دیکھیے کہ ابو لہب نے بات جو بتائی وہ سچی بات تھی، لیکن تھا وہ کافر. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا چونکہ میرے محبوب کی عظمت کا یہ مسئلہ ہے، لہذا میں اس آدمی کو بھی کوڑا نہیں چھوڑتا، اس کو بھی خالی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اس پر کرم فرما کر ہی رہوں گا. لہذا اے میرے بھائیوں میری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، اور اللہ رب العزت نے پوری انسانیت فار آل مین کائنڈ کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رب کی رحمت ہیں. تو ان کی آمد پر ہمیں جائز جو خوشی ہے، جو تشکر پر مبنی ہے خوشی ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر فضل اور کرم فرمائے اور سعادت دارین عطا کرے. حضرات محترم، میں نے کچھ آج ناسازی طبع کی ہی بنا پر کچھ باتیں عرض کی تھی. اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے اور سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کا گہوارہ بنائے، اور وہ حضرات تشریف لائیں آگے کہ جو نظریہ پاکستان کہ جس کا مقصد یہی تھا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کا وہ نفاذ کر سکیں، اور خدا تعالی ہمارے ملک کو ترقیوں اور برکتوں سے نوازے. اور یہاں بھی جتنے بھی بھائی بہنیں رہ رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی سعادت دارین عطا کرے، اور حافل میلاد کا صدقہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے. آمین ثم آمین. آخر میں پھر میں یہ کل کے پروگرام کے متعلق عرض کر رہا ہوں. کل ہماری مسلمان بہنوں کا پروگرام جامعۃ البتول نمبر 7 بیک روڈ میں ہوگا، جس میں میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں نعت شریف کی صورت میں، کلمہ کلام کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں اور تقاریر کی صورت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور خدا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گی. تمام بہنیں اس پروگرام کو اٹینڈ کریں کل انشاءاللہ زور کے بعد. اور اسی طرح جامع مسجد ابو ہریرہ، جامع مسجد مکہ، جامع مسجد مدینہ اور مرکزی جامع مسجد بلال اور جامع مسجد غوثیہ، ان تمام مساجد کے تعاون سے انشاءاللہ فل عزیز مرکزی جامع مسجد بلال سے جلوس بھی نکالا جائے گا، جلسہ بھی ہوگا. اور اسی طرح ڈیوزبری میں بعد از نماز ظہر تقریباً 3 بجے کے قریب جلوس کو ترتیب دیا جائے گا اور پھر جلسہ بھی ہوگا. لہذا جو حضرات
ٹائم رکھتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے، تو ان پروگراموں کو ضرور اٹینڈ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل اور کرم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو سعادت دارین عطا کرے۔ اور میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کرتا ہوں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہر منڈے کو ہمارے ہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے دن جب آپ تشریف لائے تھے، جب آپ نے معراج کیا تھا، جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، اور مدینہ طیبہ جس دن آپ پہنچے تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ یوم الاثنین ہے، منڈے کا دن ہے۔ اسی دن کو شام 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ پروگرام درس قرآن و سنت ہوا کرتا ہے، اور پھر دعا بھی ہوا کرتی ہے، ذکر کی محفل بھی ہوتی ہے، پہلے مسائل بیان ہوتے ہیں، پھر ذکر و اذکار، اس کو بھی اٹینڈ کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل اور کرم فرمائے اور پورے عالم اسلام پر خیر فرمائے۔ آئیے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں، اور پھر دعا کے ساتھ ہی میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب النزي وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم ربنا ثبتنا على الإسلام وثبت قلوبنا على الإيمان اللهم اعصمنا من جميع الفتن وعافنا من جميع المحن اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم ربنا إنا أسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اے مولا کریم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کا صدقہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے سکون ہیں ان کو سکون اور چین کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ، جو کوئی اپنے گھر والوں کی طرف سے یا کوئی گھر والیوں کی طرف سے پریشان ہے تو اے اللہ کریم ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی اور ایک دوسرے کے رائٹ اور ڈیوٹیز پہچاننے اور ان کو پرووائڈ کرنے کی اے اللہ کریم انہیں توفیق عطا فرما، عبادت کی توفیق عطا فرما، ریاضت کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے، درود و سلام بھیجنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے، ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرما دے، عبادت میں ذوق پیدا کر، شوق پیدا فرما، اور محبت رسول، جس محبت رسول کے بڑے تقاضے ہیں، ان جملہ محبت کے تقاضوں کو پریکٹیکلی لائف میں ڈھالنے کی تمام بھائیوں اور بہنوں کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بھائی جو بہنیں مساجد اور مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ کریم ان سب کو سعادت دارین عطا کر، اور جو پاکستان میری نیابت میں جامعۃ البطول زیر تعمیر ہے اور اب مسجد کو بھی شروع کیا جا رہا ہے، اے اللہ کریم اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں اور کرنے والیوں کو دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، جو بھائی جو بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، اور میں جہاں تک بھی ممکن ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، تو اے اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین.